علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یکم مئی کو عالمی طور پہ لیبر ڈے منایا جاتا ہے، اور اس میں امریکہ کے اندر شکاگو شہر میں 1886 میں اس کام کی ابتدا ہوئی تھی، اور اس کو عالمی طور پہ دن منانے کا باقاعدہ اعلان ہوا تھا۔ اور ایک سماجی شخصیت نے یہاں کے مزدوروں کے اوقات کے لیے، کہ جس میں انڈسٹریلائزیشن میں مزدوروں سے بے تحاشا کام لیا جاتا تھا، تو اس حقوق کے اختلاف کے جواب کے لیے انہوں نے یہ تجویز کیا کہ 24 گھنٹوں میں 8 گھنٹے ڈیوٹی کی جائے، 8 گھنٹے ان کو ریسٹ دیا جائے، اور 8 گھنٹے اس کو نیند کے لیے دیے جائیں۔ تو یہ اس طریقے سے ایک تجویز تھی جو ان کے لیے دی گئی۔ تو بعد میں برطانیہ کے اندر ان لوگوں کے اجتماع پر، جو 40,000 سے زیادہ کا تھا، پولیس کی ریڈ سے فائرنگ کی گئی اور سینکڑوں لوگ مارے گئے۔ اس دن کے اعتبار سے اس دن کو منایا جاتا ہے، اور اس میں مختلف تنظیمیں، کمیونسٹ ممالک کے لوگ اس کو وہ دن مناتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ یہ امریکہ کے اندر ستمبر کو منایا جاتا ہے، اور اس میں کینیڈا بھی شامل ہے، آسٹریلیا بھی شامل ہے، نیدرلینڈ بھی شامل ہے، اور یہ لوگ وہاں پہ ستمبر کو مناتے ہیں۔ اور یورپ کے علاوہ ایشیا میں پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش اور ان ممالک میں یکم مئی کو یہ دن منایا جاتا ہے۔ ہمارا نقطۂ نظر اس میں اسلام کے نقطۂ نظر سے یہ ہے کہ مزدور کو مزدوری کرتے ہوئے اس کے حق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، ہم نے ان کی روشنی میں چلنا ہے۔ کہ اللہ پاک کا کلام یہ کہتا ہے کہ انسانیت تم کہاں جا رہے ہو، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر تمہیں کہاں ہدایت ملے گی۔ اور اس کے لیے قرآن کے الفاظ ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدور کے حق کے لیے فرمایا تھا کہ اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری، اس کی اجرت، اس کا معاوضہ اس کے ہاتھ پر رکھ دو۔ اور یہ بھی فرمایا تھا کہ جو محنت کرنے والا ہے وہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے، القاسب و حبیب اللہ۔ ایک اور روایت کے سلسلے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مزدور کا، محنت کش کا ہاتھ محبت سے چوم لیا تھا کہ یہ کسب کرتا ہے، اس سے زیادہ کسی کا حلال کسب نہیں ہوتا، اور وہ جب کسب حلال ہوتا ہے تو خدا کے نبی کو بھی پیارا ہو گیا۔ اور ہمارا تمہارا نقطۂ نظر دنیا کا یہ ہے کہ ہم پتہ نہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ چومتے رہتے ہیں جو اپنے وضو کے لیے لوٹا بھی نہیں اٹھاتے۔ اور اس کے لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات جو ہیں وہ روز روشن کی طرح ہیں، اور ان میں کسی کا حق نہیں مارا جاتا۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ موٹیویشن دی ہے ایسے مرحلوں کے لیے۔ تو اس کے لیے ہمارے لیے رہنما اصول موجود ہیں، اور ان کو دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، اور اس میں انہوں نے محنت خود بھی کی ہے۔ اور خندق کا 5 ہجری کا جو غزوہ تھا، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ زمین دی تھی، کہ جس کو 15 فٹ گہری اور 15 فٹ چوڑی کھودنی ہے، اور جھولیوں میں ریت بھر بھر کے اٹھاتے تھے۔ اس 10 کے گروپ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل تھے، اور وہ مزدوری کر رہے تھے، اور 10 دن کے اندر انہوں نے یہ خندق کھودی تھی جو 3 سے 4 میل لمبی تھی، اور تاکہ دشمن کا راستہ روکا جا سکے۔ اور اس لیے ہم کہتے ہیں کہ کسی بھی ایسے شخص کو جو نیکی کے کام میں یا محنت میں یا مشقت میں نہ پڑتا ہو، وہ کوئی آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جنگوں میں خود گئے ہیں، 90 آپ کی جنگیں ہیں، 27 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے ہیں، اور 27 میں جنگ ہوئی ہے، 9 میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار چلائی ہے، 1 میں آپ زخمی ہوئے ہیں۔ تو اس لیے غزوات کی تعداد تو ہے، سریات کی کل ملا کر 90 ہے، 27 غزوات ہیں جس میں خود آپ نکلے ہیں۔ تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے دینی پیشوا جو صرف مذہب کی تبلیغیں کرتے ہیں، اپنے عمل کے اعتبار سے بھی اگر کوشش کریں اور وہ کسی کے کام کے لیے آئیڈیل بن سکیں تو بہت زیادہ خوشگوار بات ہوگی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الرحمن الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور اچھی بات جو ہے اس میں کمنٹ کر کے ہماری ضرور رہنمائی کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔